کے بعد کیا ہوا تھا جو میں پہلے بتا رہی تھی. سازش یہ ہوئی تھی کہ ان عورتوں کو بند کر دو, ان کی زبانیں کھینچ لو, تالے لگا دو ان کے منہ پہ, کوئی عورت سیاست میں نہ آئے. سیاست میں آنے کا حق صرف ان موروثیت زدہ خاندانوں کو ہے جن کے باپ اور ماں جو ہیں وہ اعلیٰ اقتدار کے ایوانوں میں رہے ہو. پاکستان کی عام عورت کو کیا حق ہے؟ کیوں آئے؟ کیوں کسی پارٹی کے پولیٹیکل ورکرز جو ہیں وہ اوپر آئے؟ آنا تو مہارانی صاحبہ کو چاہیے, ڈاکو رانی صاحبہ کو چاہیے, یا ان کی غلام ترجمانوں کو آنے کا حق ہے. باقی یہ عام پاکستان کی عوام کو تو آنے کا حق ہی نہیں ہے نا. کیوں نکلے راجن پور میں خواتین نے جا کے اپنا ووٹ کیوں دیا؟ کیوں دیا 17 جولائی کو نکل کے الیکشنز میں کیوں پارٹیسپیٹ کیا؟ کیوں جلسوں میں آئیں؟ کیوں آواز اٹھائی انہوں نے؟ کیوں ان کا دل کرنا شروع ہو گیا کہ یہ بھی پاکستان کی پالیسی سازی میں حصہ لے؟ کیوں عمران خان عام عورت کو اٹھا کے اسمبلیوں تک لے کر آ رہا ہے؟ تیاں لگیں گی تو وہ صرف ایک عورت کے لیے لگیں گی جس کا باپ 3 دفعہ ملک کا وزیر اعظم بنا دیا گیا اور جس کو اب ملک کے اوپر ایک بڑے صوبے پہ چیف منسٹر بنا کے بٹھا دیا گیا بس. یا وہ ایک اور ملک کی وزیر اعظم گئی ہیں دنیا سے, اس کی اولاد جب نکلے گی, اس کی بیٹی نکلے گی تو اس کو عزت ملے گی. پاکستان کی عام عورت نکلے گی تو اس کو ڈنڈے پڑیں گے, اس پہ پرچے کٹیں گے, اس کا سر پھاڑا جائے گا. کس کو جا کے کمپلینٹ کرے؟ آج ہمیں اپنی ملک کی پولیس سے ڈر لگتا ہے. معذرت کے ساتھ کھلے عام بتا رہی ہوں اپنی ساری بہنوں کی آواز میں. آج ہم پولیس کو دیکھتے ہیں تو ہم ڈرتے ہیں کہ پتہ نہیں اب ہمارے ساتھ کیا سلوک ہونا ہے. سر پھاڑیں گے, چادر کھینچیں گے, یا ٹھڈے ماریں گے, یا FIRیں بنائیں گے, یا ہمارے گھروں سے سامان اٹھائیں گے, یا ہمارے بچوں کو اٹھائیں گے. وہ کیا ڈیوٹی کی قسم لیتے ہیں؟ عوام کے جان و مال کی حفاظت کرنے کی. میں آپ کے سامنے اقرار کر رہی ہوں کہ اب ہمیں کوئی اعتبار نہیں, ہمیں بہت خوف آتا ہے اپنی پولیس سے. اپنی عزتوں کا خوف پولیس سے آتا ہے. پتہ چلا کہ ہم ان کو ٹیکس پیسے بھرتے ہیں. ان کو جن ماؤں نے پال پوس کے بڑا کیا تھا انہوں نے ان کو یہ سکھا کے بھیجا تھا کہ اپنے ملک کی خواتین کے ساتھ یہ سلوک کرنا, ان کو اس طرح ظلم اور تشدد کا نشانہ بنانا, ان کو آدھی رات کو جا جا کے دھمکانا, 3 بجے ان کو ان کے کمروں میں سے کھینچ کے لے کر آنا, بالوں سے ان کو نوچنا, اور جب یہ عدالتوں میں آئیں تو انہیں ذلیل کرنا. تو یہ 9 مئی کے بعد واردات ہوئی. پاکستان کی 51% آبادی کو سیاست سے, جمہوریت سے, ان کے حق سے محروم کرنے کی. وہی وہاں پر آ کے اس وقت کابینہ کے ممبرز بھی بنے ہیں اور وہی اسمبلی کا حصہ بھی بنے ہیں. 17 سیٹوں والی کوئی حکومت نہیں ہے کہ اللہ کے 99 ناموں کے نیچے اللہ کو حاضر ناظر جان کے اور جھوٹا حلف اٹھائیں فارم 47 والا. اب آپ نے دیکھ لیا ہے کہ فارم 45 کی بھی کئی نسلیں اور کئی رنگ نظر آ گئے ہیں, کئی قسمیں نظر آ گئی ہیں. میں یہاں پہ ضرور ذکر کروں گی کہ جو ریزرو سیٹس کا ڈاکہ ہمارے اوپر مارا گیا ہے آج پنجاب کا, یہ جو نوٹیفیکیشنز نکالے گئے ہیں, یہ وہ ڈاکہ نمبر 2 ہے جو 9 فروری کو ایک ڈاکہ ہوا, عوام کا مینڈیٹ چوری کیا گیا, اور اس چوری شدہ مینڈیٹ کے باوجود جو عوام نے نمائندے الیکٹ کیے, فلٹر لگانے کے باوجود جو لوگ نمائندے اسمبلیوں میں پہنچے, ان کے اوپر پھر مزید ڈاکہ ڈالا گیا ہے. 92 سیٹیں ایک پارٹی لے رہی ہے, پارلیمنٹری پارٹی لے رہی ہے, اور آپ ریزرو سیٹیں ہارنے والوں کو دے رہے ہیں. جس کا ایک نمائندہ اسمبلی میں بیٹھا اس کو آپ 2 ریزرو سیٹیں عورتوں کی دے رہے ہیں. جو فارمولہ آپ نے الیکشن کمیشن نے بنایا ہوا ہے اس کی آپ نفی کر رہے ہیں. جمہوریت کے ساتھ جتنا, میں کہتی ہوں جتنا بڑا استحصال الیکشن کمیشن نے اس وقت کیا ہے نا پاکستان کی عورت کے ساتھ, پاکستان کی خواتین کے جو فنڈامنٹل رائٹس کے خلاف اور ہیومن رائٹس کی وائلیشن پہ جو الیکشن کمیشن کا رول ہے, یہ پاکستان کی جو تاریخ ہسٹری ہے جمہوریت کی اس کا ایک باب بن گیا ہے. یہ نوٹیفیکیشنز دیکھ لیں, آدھی رات کو گورنر چوروں کی طرح اجلاس بلا رہے ہیں اور صبح صبح اٹھ کے وہ حلف لیے جا رہے ہیں تاکہ جو خواتین جن کا کوئی حصہ ہی نہیں بنتا ان کو لا کے چوروں کی طرح, جیسے باقی چور بٹھائے ہیں اسمبلیوں میں, اس طرح ان کو بٹھا دیا جائے, اور جو حقدار ہیں وہ ساری باہر بیٹھی رہیں. یہ ایک اور سازش ہے کہ خواتین جو پاکستان کی سب سے بڑی جماعت کی نمائندہ ہیں ان کو ان کے حق سے محروم کیا جائے تاکہ وہ گھروں میں بیٹھ سیں. لیکن آپ کو بتا دینا چاہتے ہیں کہ یہ ریزرو سیٹس کے لیے ہم باہر نہیں نکلتے ہیں. میرے بھائی ابھی ٹکا خان ثانی پوچھ رہے تھے, ہم پاکستان کے لیے نکلتے ہیں, ہم اپنی بچیوں کے لیے نکلتے ہیں, ہم پاکستان کی عورت کے لیے نکلتے ہیں,
ہم اپنے لیڈر کے لیے نکلتے ہیں, ہم اس ملک کی محبت کے لیے نکلتے ہیں. ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہیں جو ملک چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں. ہم ان لوگوں میں سے بھی نہیں ہیں کہ لندن اور اسکاٹ لینڈ بیٹھے ہوئے ہوں. ہم اسی دھرتی پہ رہتے ہیں, مقابلے کرتے ہیں. آپ نے 14 FIR کاٹی, 4 کاٹی, 31 کاٹی, جتنی مرضی کاٹی, ہم نے مقابلہ کیا ہے. ہم دہشت گردی کی عدالتوں میں جا کے اپنے کیس فائٹ کر رہے ہیں. اور یہاں ایک سوال پوچھنا چاہتی ہوں, پرسوں رات کو خبر آئی کہ اڈیالہ جیل پہ جو ہے وہ دہشت گردوں نے حملہ کر دیا. کل پورا دن میں ATC کی عدالت میں رہی ہوں. وہاں تو مجھے صرف PTI کے ہی بڑے بڑے دہشت گردوں کی شکلیں نظر آتی ہیں. کسی پہ 8, کسی پہ 14, کسی پہ 12 FIR, اور ان کا ہی سارا دن تماشا چل رہا ہوتا ہے. مجھے ٹیررزم کی کورٹس میں وہ ٹیررسٹ نظر نہیں آتے جو آدھی رات کو حملے کرتے ہیں, کبھی جیل پہ, کبھی ہمارے لوگوں پہ بم بلاسٹ کرتے ہیں. وہ کون سی عدالتوں میں جا کے اپنے کیس لڑ رہے ہیں؟ کیونکہ ساری پاکستان کی جو ٹیررزم کی کورٹس ہیں, دہشت گردی کی عدالتیں, وہاں تو بیچارے ہمارے جیسے چھوٹے بڑے جنہیں دہشت گرد بنا دیا گیا وہ اپنی FIR لے کے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں مجرم بن کے, اور وہاں پہ ہمارا جو پروسیکیوشن ہوتی ہے وہ ایسے ایسے جھوٹ گھڑ کے بھیج رہے ہوتے ہیں. جی اس نے جی وہ پولیس کی وین کو آگ لگا دی تھی, انہوں نے جی بندوں کا سر پاڑ دیا تھا. اللہ کا واسطہ ہے بس کر دیں, اتنا جھوٹ نہ بولیں کہ آپ کو سچ اور جھوٹ کا فرق ہی آنا بند ہو جائے. سوال پوچھ رہی ہوں کہ وہ دہشت گرد جو اس دن رات کو اڈیالہ جیل کے باہر سے پکڑے گئے, ان کو کہاں رکھا گیا ہے, ان کے اوپر کہاں پہ مقدمہ چلایا جا رہا ہے, اور کون سی عدالت میں ان کو پیش کیا گیا ہے؟ ہمیں اس کا جواب چاہیے, کیونکہ دہشت گردی کی عدالتوں میں تو سارا دن ہم رولتے ہیں. ان کو کون سی دہشت گردی کی عدالتوں میں لے جایا جا رہا ہے, اور ان پہ کیس کہاں چلائے جا رہے ہیں؟ سوال یہ ہے کتنی سیٹیں پورے پاکستان میں خواتین کی ریزرو تھی, اور کیا آپ صرف الیکشن کمیشن یا عدالتوں تک انحصار کریں گے یا جج بعد میں بھی جائیں گے؟ دیکھیں تقریباً 78 کے قریب ہماری سیٹس تھیں, جن میں ریزرو سیٹس بھی تھیں اور ہماری مائنورٹیز کی سیٹس بھی تھیں. باقی دیکھیں ہماری ہمیشہ سے اسٹرگل, چاہے ہمارے پہ جو مرضی آپ الزام لگا لیں, ہم نے آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کے اپنی اسٹرگل کی نہ. ہم کیونکہ آئین کو انہوں نے اپیرنٹلی اور پریکٹیکلی تو معطل کیا ہوا ہے, یہ تو آئین کو مانتے نہیں ہیں. اس کی مثال آپ کو 14 مئی کے الیکشنز ہیں اور سپریم کورٹ کے انسٹرکشنز ہیں, جس پہ سپریم کورٹ نے بھی نہیں پھر پوچھا الیکشن کمیشن سے کہ وہ کیا ہوا. جس میں 13 مئی کو جو میں نے ابھی پروٹیسٹ آپ کو یاد کرایا ہے, اس کے اوپر کوئی ریئیکشن نہیں آیا تھا, اور بے تحاشا ہے. جس میں 6 مہینے کی آپ کی یہ مسلط حکومتیں رہی ہیں جو فیڈرل میں تھی, اور 1 سال تک پنجاب میں حکومت بیٹھی رہی ہے, اور تقریباً 10 ماہ تک آپ کی KP کے صوبے میں حکومت بٹھائی گئی ہے. یہ تھا آئین کا استحصال. ہم نے اپنی ہمیشہ جنگ آئین اور قانون کے حدود و قیود میں رہ کے کی ہے. مجھے اپنی عدالتوں سے امید ہے, مجھے قاضی چیف جسٹس صاحب پہ بھی امید ہے, جنہوں نے بلہ چھینتے ہوئے یا بلہ لیتے ہوئے یہ بات کی تھی کہ جب ریزرو سیٹس کا معاملہ آئے گا تو پھر ہم دیکھیں گے. تو اللہ کرے کہ آج ویمنز ڈے کا, انٹرنیشنل ویمنز ڈے کے اس پہ موقع پہ میں ان کو یاد کرا دوں کہ 51% جو پاکستان کی پاپولیشن کے حق پہ دن دیہڑے ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے. ہمیں ابھی بھی اپنی سپریم کورٹ سے کچھ امید ہے کہ انصاف ہمارے ساتھ ہوگا, اور خواتین کا یہ حق بنتا ہے کہ ان سے اگر اس طریقے سے ان کا حق چھینا جائے تو پاکستان کا آئین اور قانون کے مطابق ان کو ان کا حق دیا جائے, اور ان کے حق کی پروٹیکشن ہو, کانسٹیٹیوشن کے اسپرٹ کے مطابق ہو, کہ ایک اکثریت جو پارلیمنٹری ڈیموکریسی کی اسپرٹ ہے کہ جس کو عوام نے مینڈیٹ دیا آپ اس کی سیٹیں چھین کے تو ان کو دے دیں جنہیں ریجیکٹ کیا ہے. اس کا وہ اس کا پاسداری کریں گے, اور یہ کیس جو ہے عدالتوں سے ہی ہم اس میں سرخروئی لے کر اپنی خواتین کا جو حق بنتا ہے ان تک پہنچائیں گے. دیکھیں پنجاب پولیس ڈائریکٹلی انڈر آتی ہے IG پنجاب کے, اور پھر IG پنجاب صاحب جو ہیں وہ جواب دیتے ہیں انٹیریئر منسٹری کو. یہ چین آف کمانڈ ہے, آئینی چین آف کمانڈ یہ ہے. اگر تو اس کے علاوہ بھی انہوں نے کسی کے آرڈرز لیے ہیں تو پھر IG پنجاب صاحب کو تشریف لا کے بتانا چاہیے, یا پھر ان میں اتنی مورل کریج ہونی چاہیے تھی کہ وہ ریزائن کر دیں. تو ہمارے تو کلپریٹ وہی ہوں گے نا جنہوں نے آرڈرز دیے اور جنہوں نے یہ ساری ظلم و بربریت کی. مجھے بتائیں, میں اپنی کانسٹیٹوئنسی میں جب الیکشن لڑنے کے لیے گئی ہوں تو مجھے باہر نکلنے نہیں دیا گیا.
میرے گھر پہ رات کو 6 دفعہ ریڈز کی گئی، میری والدہ کو اور باقی خواتین کو ہراساں کیا گیا۔ میں نے کورٹ سے آرڈرز لیے، کورٹ نے بلا کے وہاں پر ڈی پی او کو اور باقی سارے جو متعلقہ ڈی ایس پی سے پوچھا کہ اس خاتون کے اوپر کیا ایسا کیس ہے کہ آپ روز اس کے گھر میں ریڈز کر رہے ہیں۔ وہ مکر گئے، انہوں نے کہا جی کوئی کیس نہیں ہے، ہم تو ان کو بالکل بھی نہیں ہراساں کر رہے۔ ہمارے پاس سی سی ٹی وی فوٹیجز پڑی ہوئی ہیں ان کی آنے کی، جو روز رات کو آ کے کہتے تھے آپ کیمپین نہیں کریں گی۔ آج ہی آئی جی پنجاب صاحب کو ہم نے ڈائریکٹ پورٹل پہ کمپلینٹ کی ہے۔ آئی جی پنجاب صاحب کوئی پپٹ ہیں کہ ان کی کوئی ڈوریں ہوں گی؟ وہ کوئی کٹ پتلی ہیں؟ اگر وہ کٹ پتلی ہیں اور ان کی واقعی کوئی ڈوریں ہیں تو آ کے بتائیں پھر ایسے لوگوں کو لگاتے کیوں ہیں؟ ہمیں تو وہ جیتے جاتے انسان، ذمہ دار انسان لگتے تھے کہ ایک بڑے منصب پہ بیٹھے ہیں، اور وہ اگر ان کا ضمیر نہیں جاگ رہا اور وہ نہیں بول رہے ہیں تو پھر وہ بیچارے کمشنر صاحب کا کیوں جگا دیا تھا؟ جب وہ بول گئے ہیں کہ جی اس پہ انکوائری ہونی چاہیے تھی، الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے، تو اس پہ کیا ہوا؟ سو یہ باتیں میرے منہ سے نہ آپ کہلوائیں۔ آئی جی پنجاب صاحب کو بلا کے پوچھیں کہ اگر آپ کٹ پتلی ہیں اور آپ کی کوئی ڈوریں ہیں تو پھر پوچھیں ان سے کہ کون ہلا رہا تھا۔ ہمیں تو جو جوتے پڑتے رہے ہیں، جو خواتین کے ساتھ وائلنس ہوئی ہے، اس کی ڈائریکٹ انفارمیشن یا اس کے آرڈرز یا آئی جی پنجاب دے رہے تھے، یا انٹیریئر منسٹری دے رہی تھی، یا سی ایم پنجاب دے رہا تھا جو نگران وزیر اعلیٰ تھا۔ تو ہم تو انہی کو ہی اکاؤنٹیبل کریں گے کہ ان کو جو ظلم اور تشدد کے لیے مسلط کیا گیا، اور 1 سال تک وہ ظلم اور تشدد ہمارے اوپر جاری رہا۔ یہی 8 مارچ تھی پچھلے سال، خواتین کی ریلی تھی جس کے اوپر شیلنگ کی گئی تھی۔ 14 مارچ کے ویژولز اٹھا کے زبان پاک کے دیکھ لیں، ہم بھی آپ کو وہاں پہ شیلنگ لگے ہوئے اور الٹیاں کرتے ہوئے اور نڈھال ہوئے نظر آئیں گے۔ کیا وجہ تھی؟ کیوں آپ نے نہتے شہریوں پہ ریزیڈینشل ایریا میں اتنی واٹر کیننز کے ساتھ اور شیلنگ بھی کی اور پتھراؤ بھی کیا ہے؟ تو یہ تو سوالات جب انشاءاللہ پاکستان میں کوئی ٹرانسپیرنسی ہوگی تو ضرور پوچھیں گے۔